بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ شیطان کے کون سے 3 ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے شیطان بندوں کو ورغلا کر گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس طرح کر لیں کہ بلیک میل بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جتنے بھی واقعات سناؤں وہ میں تسلی کے ساتھ سناتا ہوں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہوں، اور الحمدللہ اب تک کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ قرآن و حدیث سے منسوب ہیں۔ کچھ چند ایک واقعات جو ہیں وہ ائمہ کرام سے منقول ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ بھی حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانے میں عرصہ دراز سے مصروف عبادت تھا۔ وہ مجاہدات کرتا اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا۔ اس کی عبادت و پارسائی کو دیکھ کر ابلیس کے چیلے ابلیس کے پاس آئے اور کہا، حضور اعلیٰ، وہ جو فلاں شخص ہے اس نے ہمیں عاجز کر دیا ہے، اس سے ہمیں کچھ حصہ نہیں ملا۔ اپنے ان کمینے چیلوں کی یہ بکواس سن کر ابلیس لعین اس عابد کو بہکانے کی ٹھانی اور اس کے عبادت خانے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں مسافر ہوں، آج رات مجھے اپنے پاس پناہ دے دو۔ عابد نے کہا، یہاں بہت ہی قریب ایک بستی ہے، تو وہاں چلا جا۔ ابلیس نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں مسافر ہوں، مجھے درندوں اور چوروں کا خطرہ ہے، اتنی رات گئے میں کہاں کہاں مارا پھروں گا۔ عابد نے کہا، میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا۔ یہ سن کر ابلیس خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور کہا، جلدی سے میرے لیے دروازہ کھولو۔ عابد نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو ابلیس نے کہا، میں مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، معاذ اللہ عز و جل۔ عابد نے کہا، اگر تو مسیح ہے تو پھر تجھے میری حاجت کیا ہے؟ تو اپنے رب کی رسالت اور آخرت کے وعدے کو پہنچ چکا ہے۔ اس بات کا ابلیس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ابلیس لعین پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شیطان کی طبیعت مچلی اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس نے کہا، اس بار سچ کہہ دیا، میں ابلیس ہوں۔ اس عابد شخص نے کہا، میں ہرگز تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ شیطان مردود نے کہا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ، تجھے تیرے رب کا واسطہ، تجھے اس پاکیزہ ذات کا واسطہ جس نے تمام کائنات کو بنایا، دروازہ کھول دے۔ شیطان مردود کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا۔ کرتے کرتے آخر اس نے پختہ وعدہ کیا کہ میں تجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک کے واسطے دیے اور وعدہ کیا۔ بالآخر عابد نے دروازہ کھول دیا۔ اب شیطان اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، مجھ سے جو پوچھنا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس عابد شخص نے کہا، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سن کر ابلیس لعین واپس جانے لگا تو عابد نے اس کو پکار کر کہا، ذرا ٹھہرو، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابلیس لعین کا دل مچلا، للچانے لگا کہ اب یہ بندہ پھنس گیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر واپسی آیا۔ ابلیس لعین واپس آیا اور کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صاحب شخص نے کہا، یہ بتاؤ، بنی آدم کی ہلاکت میں تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار شے کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ توجہ سے سنیں۔ بنی آدم کی ہلاکت میں تمہارے لیے سب سے مددگار شے کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، نشہ ہمارا سب سے کامیاب وار ہے،
کیونکہ جب کوئی شخص نشے میں آ جاتا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں اس سے کرواتے ہیں، پھر وہ ہم سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اس سے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ وہ ہمارے چنگل میں بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے، ہم اس کو نچاتے رہتے ہیں۔ پھر عابد نے کہا، دوسری ہلاکت خیز چیز کیا ہے؟ شیطان نے کہا، غصہ اور غضب۔ یہ دو بھی ہمارے مہلک ترین ہتھیار ہیں۔ اگر انسان عبادت کر کے اس مقام مرتبے کو پہنچ جائے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرنے لگے، تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کے غیظ و غضب کی وجہ سے ہمیں اس سے ضرور کچھ حصہ ملے گا۔ مطلب کہ کوئی بندہ عابد جب عبادت کر کر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فیض ہو جائے کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر لے یا وہ مریضوں کو شفا دینے لگ جائے، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ لوگوں پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے لگتا ہے۔ تو جیسے وہ غیظ و غضب ڈھاتا ہے، اس کے اندر تکبر اور خدائی دعویٰ کرنے کی ناکام کوشش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شیطان اس کو مزید تکبر اور غیظ و غضب دلا کر اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے۔ عابد نے کہا کہ ان کے علاوہ تمہارے پاس اور کون سا مہلک ہتھیار ہے؟ شیطان نے کہا، بخل، کنجوسی، یہ ہمارا بہترین ہتھیار ہے۔ انسان پر جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں، ہم انہیں اس انسان کو تھوڑی کر کے دکھاتے ہیں، اور جو لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اسے اس کی نظروں میں زیادہ کر کے دکھاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے مال میں حقوق اللہ کی ادائیگی کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے اور ہلاکت کی وادیوں میں گر جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اس طرح ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ہماری غربت و تنگ دستی دکھاتا ہے، اور دوسروں کی طرف ہمارا دھیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ کیسا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہیں غریب بنایا ہے اور اس کو امیر بنایا ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط رکھنے کی بجائے کمزور کر دیتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی وادیوں میں گرتا جاتا ہے اور ہلاکتوں میں پھنستا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان سب ہتھیاروں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے اتنے میں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر آن انسانوں کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت ضروری ہے جو اس کے واروں سے، اس کے ارادوں سے بچنے کے طریقے جانتے ہوں، اور ان کے سینے خوف خدا اور محبت مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے منور ہوں۔ ان کے ساتھ رہ کر سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ملے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان پر ہمیشہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کے گجرے پیش کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔